دھوپ میں بیٹھنا اسلام میں کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ 1400 سال بعد سائنس حیران رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے منع فرمایا اور کہا یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے آج ثابت کیا کہ جو لوگ سردی میں کبھی دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جدید سائنس بھی ان تعلیمات سے متاثر ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف قبلہ رخ ہو کر آرام فرماتے تھے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ دل بائیں طرف ہے۔ اگر انسان بائیں طرف لیٹے تو دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لینے سے معدہ اور ان کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکت میں کمی ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربوں سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض بے چین ہی رہے۔ جدید ریسرچ سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ دائیں طرف سونا دل اور معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی اور مسلسل بے ہوشی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک نرم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور اور اس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہ تھا۔ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر ظاہر ہو رہے تھے۔ چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام دہ بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آج سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول میڈیکل اصول کے مطابق بے شمار فوائد پر مشتمل تھا۔ سائنسی ماہرین نے اپنی ریسرچ میں آرام دہ بستر کا نقصان کچھ اس طرح بیان کیے کہ جب ایک چست اور چلتا پھرتا انسان جب آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے عام معمولات میں سست ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ نرم اور آرام دہ بستر گردے پر بہت برا اثر چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ گردے کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اگر ان کو آرام دہ بستر استعمال کرایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ امریکن کونسل فار ہیلتھ نے اپنی نئی رپورٹ میں چمڑے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر کا درد، اعصابی کمزوری اور جوڑوں کے کھینچاؤ کا واحد علاج ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ناظرین، انسان کو سورج کی روشنی کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک مخلوق سورج کو بنایا۔ انسانی زندگی میں اس کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سب سے ایک اہم فائدہ دھوپ حاصل کرنا ہے۔ یہ دھوپ انسانوں کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کی ضرورت ہے۔ انسان کے اکثر کاموں میں دارمدار دھوپ پر ہی ہے۔ اس دھوپ سے ہمیں دیگر فائدوں کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ملتے ہیں، مگر انسانی فائدوں کے ہوتے ہوئے بھی میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونا نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ اسلام میڈیکل میں دھوپ میں سونے کی کوئی ممانعت یا نقصان کا ذکر نہیں ہے، البتہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا۔ اس طرح سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض حصہ سائے میں ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی وہ جگہ چھوڑ دے۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جو وہ ممانعت آئی ہے اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشاد کے زمرے میں ہے، اس لیے اسے کراہت یا ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ گویا دھوپ اور سائے کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔
आधा धूप में आधा साए में बैठने का तिब्बी यानी मेडिकल नुकसान ये बयान किया जाता है कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि इस तरह करने से इंसान के खून की गर्दिश में फ़र्क आ जाता है। यानी जो हिस्सा धूप में होगा उसमें खून की गर्दिश तेज़ होगी, जबकि जो हिस्सा छाँव में होगा उसमें खून की गर्दिश आहिस्ता हो जाएगी। लाजमी तौर पर जिस्म में खून की गर्दिश का दो रुख होना उसके लिए बीमारी का सबब बन सकता है। सुभान अल्लाह, क्या हिकमतें हैं फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। जब साइंस का कोई वजूद ही ना था तभी सब बता दिया था। एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए वाली जगह पर बैठने से मना फरमाया और फरमाया यह शैतान के बैठने की जगह है। इस रिवायत में शैतान के बैठने की जगह से मुराद ये है कि शैतान जिसे परेशान करना चाहता है उसको ऐसी जगह पर बैठने लेटने की तरफ राग़िब करता है और गोया ऐसी जगह पर किसी शख्स के बैठने या लेटने का सबब शैतान बनता है और इससे शैतान अपने मकसद में कि वह शख्स तकलीफ या दुख में मुब्तला हो कामयाब हो जाता है। क्योंकि शैतान जिस तरह इंसान के दीन का दुश्मन है इसी तरह उसके बदन का भी बुरा चाहने वाला है। खुलासा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म तिब्बी एतबार से है क्योंकि इसमें नुकसान का अंदेशा है, वरना शरीयत में इस तरह करने में कोई गुनाह नहीं है बल्कि इससे बच जाना बेहतर है। यानी यह हुक्म वाजबी और ताकीदी नहीं है बल्कि मुशफ़िकाना और खैर खाई पर मबनी है। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंधे मुंह लेटने से मना फरमाया है कि यह शैतान के बैठने की जगह है। इस रिवायत में शैतान के बैठने की जगह से मुराद यह है कि शैतान जिसे परेशान करना चाहता है उसको ऐसी जगह पर बैठने लेटने की तरफ राग़िब करता है और गोया ऐसी जगह पर किसी शख्स के बैठने या लेटने का सबब शैतान बनता है और इससे शैतान अपने मकसद में कि वह शख्स दुख या तकलीफ में मुब्तला हो कामयाब होता है। क्योंकि शैतान जिस तरह इंसान के दीन का दुश्मन है इसी तरह उसके बदन का भी बुरा चाहने वाला है। खुलासा यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म तिब्बी एतबार से है क्योंकि इसमें नुकसान का अंदेशा है, वरना शरीयत में इस तरह करने में कोई गुनाह नहीं बल्कि इससे बच जाना बेहतर है। यानी यह हुक्म वाजबी और ताकीदी नहीं है बल्कि मुशफ़िकाना और खैर खाई पर मबनी है। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंधे मुंह लेटने से मना फरमाया है। ऊंधे मुंह लेटने से तमाम आज़ाए हाज़मा और आज़ाए रईसा ऊंधे और बेतरतीब हो जाते हैं और उसका सबसे बड़ा नुकसान दिमाग पर पड़ता है। दिमागी लहरें अपनी तरतीब से हटकर दूसरी मनफी यानी नेगेटिव रुख अख्तियार कर लेती हैं, हालांकि वो मुसलसल मुस्बत अंदाज से इंसान को फ़ायदा पहुंचाती हैं। जब ये लहरें मनफी आती हैं तो आदमी को डरावने ख्वाब आते हैं, यहाँ तक कि माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ऐसे शख्स की ज़िंदगी का रुख भी अपनी तरतीब से हट जाता है और वो उल्टी सोच का हामिल हो जाता है। इसी तरह हदीस में ज़्यादा सोने से मना किया गया है। ज़्यादा सोने से बदन में सुस्ती और काहली पैदा हो जाती है जिससे दुनियावी कामों में हर्ज पड़ता है और दीन को भी तेज़ी से नुकसान पहुंचता है। ज़्यादा सोने से गशी और बेख्वाबी के मर्ज़ में इजाफा होता है। ज़्यादा सोने से आंखों की बीमारियां ख़ास तौर पर पपोटों की वरम पैदा होती है। ज़्यादा सोने से बदख्वाबी का मर्ज़ पैदा होता है और बदख्वाबी के मरीज़ों के लिए तो ज़्यादा सोना सब में कातिल से कम नहीं। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।